میرا میرے دو سوال ہیں آپ سر. سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اب وقت ہے پوچھیں گا آپ کے سوال اور ہمارے جواب. دوبارہ میں آپ کو بتا دوں پہلے پروگرامز کی طرح اس مرتبہ بھی سوالوں کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، تو ہم نے ان سوالوں کے کولاج یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر اکٹھے کیے ہیں. سوال بعض جگہوں پر ہم نے پورے بھی لیے ہیں، لیکن جہاں پر سوالوں کا بہاؤ زیادہ ہے ان کو ہم نے جوڑ کر چھوٹے سوالوں کے کولاج میں کنورٹ کیا ہے. بہرحال جواب ہم مکمل اور مفصل دیں گے ان سوالوں کے. تو پوچھیں. پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں جو ایک دن کا کماتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ اللہ جانے وہ نکل پڑتے ہیں. پھر اگر پاکستان میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں تو حکومت جو ہے اس نے اس کا کوئی متبادل حل نکالا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ کس طرح پوری کریں گے. میرا مطلب ہے جو فنڈز جو انہوں نے ایک درخواست کی ہے پوری دنیا سے جو ہمیں فنڈز ملیں گے، کیا وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے یا اس سے یہ جو لوگ گھروں میں محصور ہوں گے ان کے کھانے کا کوئی بندوبست جو ہے حکومت وہ کرے گی؟ شکریہ سر. دیکھیں یہ بہت مشکل فیصلہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا ہوگا. کسی بھی حکومت کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے کاروباروں کو بند کر پائے. یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، ایسٹ ایشیا کے اندر حکومتوں نے بڑی مشکل سے یہ فیصلے کیے ہیں. وہ بڑھتی چلتی ہوئی پراسپرس اکانومیز ہیں جہاں پہ بلینئرز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور لوگوں کی نوکریاں جو ہیں پر کیپیٹا انکم ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کا محور ہیں، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایک کمفرٹ ڈریون لائف سٹائل ہے. ان تمام فیکٹرز کے پیش نظر اور ان فیکٹرز کے باوجود پھر بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنے ہیں. انہوں نے اکانومیز کو رسک کے رستے پہ ڈال دیا، نوکریاں ختم ہو گئیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، کمپنیز جو ہیں وہ بینکرپسی کے اوپر کھڑی ہیں. امریکہ کی اکانومی جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 2 کوارٹر وہ کنٹریکٹ کرتی رہی یعنی شرنک کرتی رہی تو وہ ریسیشن کے اندر چلی جائے گی. ریسیشن کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں. تو دنیا کے لیڈران نے بہت بڑا رسک لیا ہے کہ آپ نے کاروبار چلانا ہے یا زندگی بچانی ہے. آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے معروضی حالات جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں، لیکن فائنل ڈیسیژن جو ہے اسی پر بنیاد کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی جان بچانی ہے یا رزق جو آلریڈی لوگوں کا چھن رہا ہے اس پر مزید کلہاڑا چلانا ہے. لاک ڈاؤن کا انیویٹیبلی اثر جو ہے لوگوں کے رزق کے اوپر کلہاڑا چلانے کا مترادف ہوگا، بالخصوص جن لوگوں کی دہاڑیاں ہیں یا دہاڑیاں نہیں بھی ہیں، جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں اور جن کے کاروبار ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جو سروسز سیکٹر کے اندر موجود ہیں یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر موجود ہیں یا پروڈکشن کر رہے ہیں. اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے نہ گڈز کی ترسیل ہو سکتی ہے، آمد و رفت ہو سکتی ہے، نہ لوگ آ جا سکتے ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کیے بغیر یہ وبا نہیں تھم سکتی. دنیا سے ابھی تک جو وزڈم آیا ہے وہ یہی ہے. اس کا بہت شدید نقصان ہوگا. یہ وبا ختم ہونے کے بعد تک اس کے نقصانات لوگوں کی زندگیوں کے اوپر رہیں گے، لیکن دنیا بھر سے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا وزڈم یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کیے بغیر، سوشل ڈسٹنسنگ کیے بغیر، آئسولیشن کیے بغیر یہ وبا نہیں تھم سکتی. اللہ کرے کہ اس کا کوئی تھیراپیوٹک سلوشن جو ہے وہ آ جائے. کچھ دوائیوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں، لیکن اس کا ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ اس کی ہوگی. تو اگر وہ ہو گیا تو شاید جو لاک ڈاؤن کی ضرورت نہ محسوس ہو. اور ویسے آپس کی بات ہے ابھی تک پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا کہاں پر ہے؟ وہ لاک ڈاؤن نہیں آپ نے دیکھا جو دنیا بھر کے اندر ہوا تو بالکل انہوں نے شہر کے شہر جو ہے ویران کر دی ہیں. ہمارے تو ابھی بھی شاید بسے ہوئے ہیں، کام البتہ نہیں ہے، لیکن پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام تو پہلے بھی نہیں تھا. یعنی 25-30 لاکھ لوگوں کی نوکریاں تو پہلے ہی چلی گئی تھی، یعنی 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی متاثر تھے، کاروبار تو ویسے ہی بند ہو رہا تھا. تو اب وہ مزید بند ہوگا، ظاہر مزید نقصان ہوگا. لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مجھے نہیں علم کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے. فی الحال تو ان کو یہ بھی نہیں علم کہ انہوں نے جو کوارنٹین کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور وہ چاہے ڈی جی خان کا کوارنٹین سینٹر ہو یا تافتان کا کوارنٹین سینٹر ہو، اسی سے آپ کو ایفیشنسی کا اندازہ ہو گیا. تو فی الحال تو ان کو اس کے وہ کیا پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جو بنیادی ذمہ داری اس کو نپٹائیں.
نوکریاں فراہم کرنا، فنڈز کی ترسیل کرنا، وہ تو بعد کی بات ہے. پیسے مختص کرنا معاملہ نہیں ہے. 5 ارب آپ نے کر دیا، 5 ارب کس صورت میں لوگوں تک کب پہنچے گا اور کس کے پاس پہنچے گا، نو بڈی ہیز اے کلو. تو پیسے لینا اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بروقت انداز سے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. لیکن ابھی تو ہم اس سٹیج سے بہت دور ہیں. ابھی تو ہم کوارنٹین سینٹر کیسے چلانا ہے اس پر پڑے ہوئے ہیں. طلعت صاحب، یہ ریسنٹلی جو وہ محترمہ جو جنہوں نے نواز شریف کے خلاف کی ہے، تسنیم صاحبہ نے جو بات کی ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ تسنیم اسلم صاحبہ نے یہ جو ابھی باتیں کی ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، تو اس کٹھے کو اس وقت کھولنا کیا ضروری تھا سر؟ ملک پہلے سے کافی مشکلات سے دوچار ہے. اس کے دوران یہ معاملات اٹھانا، یہ گورنمنٹ کیا بغض میں کر رہی ہے، کیا ہے یہ سر؟ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے نا، اس کے اندر ہر روز آپ کو ایک نیا مداری آ کے تماشا چلانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ تماشا کیا ہے؟ یہ تمام لوگ جو ہیں، ان میں سے دونوں جنہوں نے بات کی، تسنیم صاحبہ اور باسط صاحب، چونکہ میں فارن آفس میری بیٹ ہوتی تھی تو ان کو بہت اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں. ان سے میری ایک لحاظ سے پروفیشنل دوستی بھی تھی. تسنیم صاحبہ کا جو اسپوکس پرسن تھیں، ان سے تو کافی رابطہ اور واسطہ رہا ہے. مجھے ذاتی طور پر حیرانی ہوئی ہے کہ تمام تر وزڈم اور ٹریننگ کے باوجود ایسی بونگیاں یہ مار رہے ہیں. سیدھا سا سوال ان سے بنتا ہے کہ نمبر 1 کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے منہ کے اوپر گھنگھنیاں کیوں باندھی ہوئی تھیں اور آپ خاموش کیوں تھے؟ نمبر 2، اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کے شواہد کہاں پہ ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوا. تو کہاں پہ آپ کی کوئی فائل ہے، کوئی کاغذ ہے آپ کے پاس، کوئی میٹنگ کے منٹس ہیں؟ ویسے ہی بیٹھ کے آپ چھکے مارے ہیں. اور بالکل ریٹائرمنٹ کے بعد 70 سال کے آپ ہونے والے ہیں، اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ نواز شریف کیا کر رہا تھا. اور 5ویں اور اہم ترین بات جو اس سوال کا جواب دے گا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بڑا سوال یہ نہیں تھا، یہ نہیں ہے اس وقت کشمیر کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، کہ نواز شریف کیا کر رہا تھا. اس سے پہلے مشرف کیا کر رہا تھا، جس کے اسپوکس پرسن آپ ہیں، وہ تو کشمیر کا بٹوارہ کر رہا تھا. اس نے جتنی جفیاں ماری ہیں انڈینز کو، اس سے زیادہ یا کم نواز شریف نے تو نہیں ماری. اور آج کی حکومت جو ہے، یہ اگست کے کشمیر کے اندر واردات سے پہلے کم جفیاں ماری تھی. یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی الیکشن میں واپس آئیں گے تو امن کے لیے بہتر ہوگا. تو اس وقت کا سوال یہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے کیا کیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا اور بینظیر بھٹو نے کیا کیا اور آپ کیوں خاموش رہے اور آپ کن کن لوگوں سے کس طریقے سے مستفید ہوئے. اس وقت کا سوال یہ ہے، جس کا جواب آپ کو کبھی نہیں دیں گے، کہ کشمیر کے اندر جو واردات ہوئی ہے وہ ہندوستان نے اب کیوں کی ہے، پہلے 72 سال کیوں نہیں کی؟ تو کشمیر کس نے کھویا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے نا. یہ سوال نہیں اس کا جواب آپ کو دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس سوال سے توجہ ہٹائی جائے. پرانے جو مردے ہیں، گڑے مردے، جو ان کی نظر میں گڑے مردے ہیں اور جس کی کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، ان کو چھیڑا جائے. تو میرے خیال میں مجھے حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ جو ہے نا وہ زیادہ مدبر اور زیادہ دانشمند ہو جاتے ہیں. وہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں زیادہ استعمال میں زیادہ احتیاط برتتے ہیں، وہ عقل کی بات کرتے ہیں. ان کے کیسز کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ خواہش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جگہ پر اپنا کنڈا اٹکائے رکھیں. اب انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو اب ان کے ماضی کے قصے جب کھولیں گے تو پھر وہ اور مسئلہ بنے گا. تو احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کسی کی طرف پتھر پھینکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پتھر پھینکنے کی وجوہات جو ہیں کہ وہ سالڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو بنیادی سوال ان سے بنتا ہے کہ جی اچھا کہاں پہ ایویڈنس ہے، کس میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی، کہاں پہ کوئی نوٹس وغیرہ نکال کے سامنے لے کے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر بھی پھر بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، آپ کی فائلیں بھی کھولیں گی، پھر اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں. تو پاکستان اس وقت اس قسم کے تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن جو کہ تنازع ہم نے چلانا ہے، اصل معاملات سے ہم نے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ڈپلوائے کیا گیا. میں آپ کا شو بریڈسے سے دیکھ رہا ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. طلعت صاحب، آپ اس بات پر تھوڑا سا اپنا اظہار کر سکتے ہیں اپنی رائے کا کہ کیا ان کو گرفتار کرنا جو آج کل چل رہا ہے کہ جیو نیوز کے مالک میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا کہ کیا ایک جمہوری عمل ہے؟ اگر کوئی بھی حکومت کے خلاف بات کرے گا تو ان کو ایسے ہی گرفتار کر لیا جائے گا؟ آزادی صحافت کہاں پر ہے؟
وجہ سب کو صاف ظاہر ہے کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے. چیئرمین نیب کی ویڈیو آتی ہے, اس کے بعد پیمرا کی طرف سے شوکت نوٹس بھی جاری کیا جاتا ہے جیو نیوز کو کہ ان کے خلاف بات نہ کریں, بغاوت کا نوٹس ان کو بھیجا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ایسے چل سکتی ہے؟ اگر کسی صحافی عمل آزادی صحافت کو آپ روک کے جمہوریت چلا سکتے ہیں تو یہ چل پائے گی؟ کیا یہی اصل جمہوریت ہے, یا ایک ماسک کے پیچھے کوئی امر ہے جو اس سب نظام کو چلا رہا ہے؟ مہربانی. دیکھیں, جو اس طرح کے آپ سوال کرتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ان کے جواب بھی پتہ ہیں, بس آپ نے سوال کر کے جو ہے وہ ایک طرح سے اپنا دل بھی ہلکا کرنا ہوتا ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ضرورت ہے کتھارسس کی اور اندر کے غم غصے یا فرسٹریشن کو باہر لانے کی, اور اچھا سوالوں کی صورت میں آ رہا ہے اور ہنگامے کی صورت میں باہر نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ لوگوں کے کمرے جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے, ان کا رزق چھین لیں گے, ان کی آزادیاں جو ہیں سلب کر لیں گے اور ان کو مسلسل گمراہ کرتے رہیں گے, جھوٹ پر ان کو پالیں گے, تو پھر ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں اور ہمت بھی جواب دے جاتی ہے. پھر سوالوں کی بات نہیں آتی, پھر وہ پتھر اٹھا لیتے ہیں. اللہ نہ کرے وہ والا کبھی وقت پاکستان کے اندر آئے. لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب آپ فرسٹریشن کا لیول اس نقطے پر لے جاتے ہیں جس نقطے کے اوپر کوئی اور جمہوری آؤٹ لیٹ اس کو ایڈریس نہیں کرتا, تو پھر وہ پھٹ جاتے ہیں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری, اس کے اوپر میرا ٹویٹ اویلیبل ہے, میں نے اس کو کنڈیم کیا ہوا ہے. اس کے اوپر میرا STH اویلیبل ہے, ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہوا ہے. مالکان میڈیا انڈسٹریز جو ہیں بالخصوص چند ایک جو ہیں وہ کیسے چلاتے ہیں, یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اور یہ وقت نہیں ہے وہ بحث کرنے کا. یہ فوکس اس بات پر کرنے کا ہے کہ ایک میڈیا کمپنی کا اونر جو ہے, جس کی ایک طویل روایت ہے صحافت کے اندر, ایک مرکزی کردار ہے, اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ذاتی وینجنس ہے, جن حقائق یا عوامل کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اس کے پیچھے سبق سکھانے کی ایک پرانی عادت ہے جو حکمرانوں کے دماغ میں بیٹھی رہتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ گلے میں پڑ جاتی ہے. اپنی انا کی تسکین ہے, کیا ہے اس کے پیچھے؟ فی الحال تو آپ نے دیکھا جس قسم کا رد عمل آیا, جس قسم کا کیس سامنے لایا گیا, اس میں بالکل کوئی جان نہیں ہے. لیگلی اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ فلمزی ترین کیس ہے. باقی کیسز جن کو آپ نے بڑی بنیاد بنا کر رکھا ہوا تھا, ان کا حال کیا ہوا؟ خاقان عباسی صاحب کے کیس کا کیا حال ہوا؟ مفتاح اسماعیل کے کیس کا کیا حال ہوا؟ ابھی آپ نے خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی جو ہیں, ان کے کیسز 16 مہینے آپ نے ان کو اندر رکھا, ان کا کیا ہوا؟ حنیف عباسی کو آپ نے ایفرڈین کے کیس کے اندر دبا کے رگڑا دیا, اس کی سیاست ختم کر دی, فیکٹریاں اس کی بند کر دیں, اس کا کیا ہوا؟ درجنوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ جو ڈاکٹر عاصم تھے, آصف علی زرداری صاحب والے, ان کو آپ نے کتنا رگڑا دیا ہے, کیا ان پر الزام نہیں لگائے, تو ان کیسز کا کیا ہوا؟ اور نہ جانے کیا کیا, نواز شریف وغیرہ کے کیسز کو تو آپ چھوڑ ہی دینا, کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل وینجنس ہے جو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر, اور بناوٹ یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ یقین کریں کہ یہ قانون اور احتساب کے مطابق ہے. اور اب یہ کہانی اتنی پٹ چکی ہے کہ سن کے ہی بندے کو کوفت ہوتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کا اسکرپٹ کتنا پٹ چکا ہے. یہ تو اب کسی دقیانوسی ترین ڈرامہ نویس کو بھی اگر آپ دیں گے تو وہ بھی اس کو پرے پھینک دے گا, اس کا یہ معاف کر دیں, یہ اسکرپٹ میں اب نہیں چلا سکتا, بے شک آپ مجھے جھولی بھر بھر کے پیسے بھی دیں, کیونکہ اتنا پٹ چکا ہے یہ اسکرپٹ. اس کے باوجود کیے چلے آ رہے ہیں. تو جمہوری نظام جو ہے, ہم تو اس نظام کے قریب بھی نہیں ہیں نا, اس کو تو آپ چھوڑ دیں تو بحث ہی نہیں ہے. ہم تو ایک نیم جمہوری نظام بھی نہیں ہے, ایک ڈائیاکی ہے. اگر آپ برطانوی راج کی داستان پاکستان کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر پڑھیں تو اس کے اندر ڈائیاکی کا ایک کانسیپٹ تھا, ایک دوہرا طاقت کا نظام تھا. اس کو پڑھیں, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے اندر نظام کون سا ہے. اس نظام کی منطق کے مطابق کہ اس قسم کی اریسٹ ہیں وہ بے فائدہ ہیں اور وہ بومرینگ کرتے ہیں. یہ پٹ جائے گا کیس, آپ دیکھ لیجئے گا, اور اگر آپ نے سزا دے بھی دی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اس کیس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس وقت طاقت میں ہے اور ان کو عقل کی بات سمجھ نہیں آتی, جو عقل کی بات بتاتا ہے وہ مورد الزام ٹھہرتا ہے. حالت یہ آ گئی ہے کہ اگر سطر کا مسئلہ ہے کسی بادشاہ سلامت کا, اور لوگ درباری اس کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ جی بادشاہ سلامت سطر کے بارے میں احتیاط کیجئے, تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے کپڑے درست کرے, وہ درباریوں کو کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں نکال لو, انہوں نے دیکھا کیوں میری طرف. تو یہ تو حالت ہے اس ملک کے اندر. تو یہاں پہ تجویز نہیں,
یہاں پر صرف حالات جو ہیں وہ ان کو سبق سکھائیں گے، اور بدقسمتی سے اس کی کاسٹ جو ہے ملک کو پے کرنی پڑتی ہے. تو یہ انتہائی غیر جمہوری اقدامات ہیں، ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں.